کہ جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر رہے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے بدن پر جو کپڑے تھے وہی لے کر وہ بھاگے۔ مکہ کے ظالموں نے نہ تو انہیں ان کے کھیتی اور کاروبار کو لینے دیا، نہ ان کے مکان اور جائیداد کو لینے دیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، یعنی اپنی بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، اپنے بچے کو بھی چھوڑنا پڑا، تنہا ان کو مدینہ بھاگنا پڑا۔ تو جب مدینہ پہنچتے ہیں مکہ کے مسلمان تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے کہ وہ کھائیں گے کیا اور رہیں گے کہاں۔ دو چیزیں ان کے سامنے پیش آتی میرے بھائیوں، روزی روٹی اور ان کے رہنے سہنے کا بندوبست۔ ایسے وقت میں مدینہ کے مسلمانوں نے جس محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا میرے بھائیوں، جس بے لوث اور بلا غرض، بلا کسی دنیاوی فائدے، بلا کسی ذاتی فائدے کے مدینہ کے مسلمانوں نے جس ہمدردی، غمگساری کا، جس محبت اور دوستی کا اظہار کیا تھا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں محبت اور دوستی صرف اللہ کے لیے اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پورے عرب والوں کی عموماً اور مکے کی، شہر مکہ کی خصوصاً جو حالت زار تھی وہ پوری دنیا کی نگاہوں میں، پوری دنیا کی نظروں میں تھی۔ ہم اور آپ تاریخ اور احادیث جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کے جو حالات ہیں مکے کے اور پورے عرب کے، دنیا کی ایسی کوئی برائی، دنیا کی ایسی کوئی غلط کاری نہیں تھی جو عرب کے اندر نہ پائی جاتی رہی ہو۔ خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کے ہاں عام چلن تھی، جسے وہ عار نہیں سمجھتے تھے، اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں بچی پیدا ہونا ہمارے شان کے خلاف ہے، ہمارے لیے غیرت کی بات ہے۔ تو زندہ درگور کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل و غارت گری کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پال لینا جو پشتہ پشت چلی جاتی تھی، 50 سال ایک ہی بات پر خاندان کی لڑائی چلتی چلی آ رہی تھی، یہ ان کی دنیاوی حالت تھی۔ اور دینی حالت یہ تھی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی تصویریں اور اسٹیچو بنے ہوئے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ یہ حالت زار تھی ان کی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین کو اس ترستی اور بلکتی سسکتی انسانیت پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اور وہ اپنا آخری رسول اور سب سے محبوب رسول اسی شہر مکہ کے اندر مبعوث کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کے اندر پیدا ہوئے اور 40 سال کے بعد اس غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی جہاں سے آپ نبی اور رسول بنائے گئے، اس غار حرا سے نکلنے والی روشنی
ज़लालत و गुमराही को छांट देने वाली रोशनी जब मक्के के अंदर पड़ती है और मक्के से निकल कर अरब के दूसरे शहरों में फैलती है, लोग इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब समझकर, सबसे अफजल मजहब समझकर और तमाम बुराइयों से पाकीज़ा, तमाम बुराइयों से पाक साफ मजहब समझकर जौक दर जौक जब दाखिल होने लगते हैं, तो वह लोग जो बुराइयों के दिलदादा हो चुके थे, वह लोग जिनकी रात और दिन शबो रोज बुराइयों ही के अंदर जो है गुजर बसर होती थी, जिनके रग रग में, नस नस में बुराइयां, बेहूदगियां, कुफ्र, जलालत भरी हुई थी, उन लोगों ने उनका रास्ता रोकना शुरू किया जो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। मक्के के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक बहैसियत नबी मौजूद थे और इन 13 सालों के अंदर कसीर तादाद में लोग मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके थे। लेकिन इन मुसलमानों को मक्का के वो लोग जो समाज के बड़े चौधरी सेठ लोग होते थे, जो ये समझते थे कि इस्लाम को मानने वाले मुफलिस, फकीर, भिखारी किस्म के लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, और हम जिस मजहब में हैं उसमें बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके शान के मुताबिक है। तो ये लोग उन सहाबे कराम को सताने, परेशान करने, मारने, पीटने, यहाँ तक कि उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम मक्का के जालिमों का, मक्का के कुफार और मुशरिकीन का जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि अब तुम्हारी जान और माल महफूज नहीं है, तुम मक्का को छोड़कर दूसरे शहर मदीने की तरफ हिजरत कर जाओ। अब यहां से मुसलमान अपना घर बार, मकान, जायदाद, सारी चीजों को छोड़कर मदीना हिजरत करने लगे। जो आयत करीमा सूरह हश्र की आयत नंबर 9 मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का तज़किरा किया है। फरमाया वल्लदीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, कि वह लोग जो अपने घरों को लाजिम पकड़े रहे, यानी मदीने को, यानी मदीना के मुसलमान, वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और मक्का के मुसलमानों का हिजरत करके जाने से पहले वो इस्लाम भी ला चुके थे, यानी मदीना के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे, उनके बारे में कहा गया है कि वह लोग जो अपने घरों को लाजिम पकड़े रहे, यानी मदीने को, और इनके हिजरत करके जाने से पहले वो इस्लाम भी ला चुके थे। उनकी खुसूसियत क्या है, क्या बयान किया अल्लाह ताला ने? युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, कि मदीना के वो मुसलमान हिजरत करके जाने वाले मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, यही मेरी तकरीर का मौजू है, यही मेरी तकरीर का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इस्लाम के अव्वलीन मुखातब दो मुकद्दस गिरोहों का तज़किरा फरमाया, जिसे हम और आप अंसार और मुहाजिरीन के नाम से जानते हैं। मदीना के मुसलमान, उनको अंसार कहा जाता है, और मक्का के मुसलमान जो हिजरत करके गए, उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मदीना के मुसलमान यानी अंसार मदीना मुहाजिरीन मक्का से मोहब्बत करते हैं। यह फरमाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोड़ दिया। अब इसका मकसद क्या है, इस आयत करीमा का मतलब क्या है, और इस आयत करीमा को बयान करने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मदीना के मुसलमान मक्का के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के अंदर क़यामत तक आने वाले मुसलमान जो इस कलिमे को मानने वाले होंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले होंगे, उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत और दोस्ती करनी है तो सहाबे कराम का वो मेयार देखे जो अंसार और मुहाजिरीन का था। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की मदद करना चाहता है तो वो उस मेयार को देखे जो सहाबे कराम का था। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुछ खर्च करना चाहता है तो वो मेयार देखे जो अंसार और मुहाजिरीन का आपस में था। मतलब इस आयत करीमा का ये हुआ कि मदीना के मुसलमानों की जो मोहब्बत थी मुहाजिरीन मक्का से, उनकी मोहब्बत बगैर किसी दुनियावी गर्जो गायत के थी, बगैर किसी ज़ाती फ़ायदे के थी, बगैर किसी शोहरत, बगैर किसी नामो नमूद,
صرف اور صرف ان کی دوستی اور محبت کا مقصد تھا اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی۔ جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے گئے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر رہے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے بدن پر جو کپڑے تھے وہی لے کر وہ بھاگے۔ مکہ کے ظالموں نے نہ تو انہیں ان کے کھیتی اور کاروبار کو لینے دیا، نہ ان کے مکان اور جائیداد کو لینے دیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، یعنی اپنی بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، اپنے بچے کو بھی چھوڑنا پڑا، تنہا ان کو مدینہ بھاگنا پڑا۔ تو جب مدینہ پہنچتے ہیں مکہ کے مسلمان، تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے کہ وہ کھائیں گے کیا اور رہیں گے کہاں۔ دو چیزیں ان کے سامنے پیش آتی میرے بھائیوں، روزی روٹی اور ان کے رہنے سہنے کا بندوبست۔ ایسے وقت میں مدینہ کے مسلمانوں نے جس محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا میرے بھائیوں، جس بے لوث اور بلا غرض، بلا کسی دنیاوی فائدے، بلا کسی ذاتی فائدے کے مدینہ کے مسلمانوں نے جس ہمدردی، غمگساری کا، جس محبت اور دوستی کا اظہار کیا تھا مہاجرین مکہ کے ساتھ، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ ان مدینہ کے مسلمانوں نے ایسی دوستی کی مثال دی، ایسی ہمدردی کی مثال دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت رہے گی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں نے جس محبت اور جس ہمدردی کا اظہار کیا اور جس طرح جو اس کا اظہار کیا، بڑے ہی سنہرے الفاظ میں حدیثوں کے اندر محفوظ ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کو اپنے گھر میں آدھا حصہ دار بنایا، مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کو اپنے جائیداد کے اندر آدھا حصہ دار بنایا، مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کو اپنے کھیتی اور باغات میں آدھا حصہ دار بنایا، یعنی ان کے پاس جو بھی مال، جائیداد، گھر بار، پراپرٹی، جو بھی چیزیں تھیں، سب میں مکہ کے مسلمانوں کو آدھا حصہ دار بنا دیا۔ یہ قربانی میرے بھائیوں چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ آج انسان پراپرٹی بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے دنیا بھر کے حرام حلال، جائز ناجائز ساری چیزوں کو کر ڈالتا ہے بغیر کسی تمیز کے۔ کسی چیز کے اندر وہ فرق نہیں کرتا ہے، بس پیسہ اس کو آنا چاہیے، پراپرٹی اس کی بننی چاہیے، بڑا آدمی اس کو بننا چاہیے، چاہے وہ اپنے بھائی کا حق مار لے، چاہے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالے، لیکن پراپرٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، پراپرٹی اس کی بننی چاہیے، جائیداد اس کی بننی چاہیے، وہ مالدار اس کو ہونا چاہیے، پیسہ اس کے پاس آنا چاہیے، چاہے جس راستے سے آ رہا ہو۔ جس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جس پراپرٹی کو بنانے کے لیے انسان حرام حلال تمام حدیں پار کر جاتا ہے، وہ پیسے اور جائیداد مدینہ کے مسلمانوں نے لٹا دیا مکہ کے مسلمانوں پر، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے۔ انہیں مکہ کے مسلمانوں سے کسی جو ہے ذاتی فائدہ یا دنیاوی غرض و غایت مقصود نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے اس خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کر لے، ہم جو دوستی نبھا رہے ہیں مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ، اس دوستی کو اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کر لے۔ میرے بھائیوں، بعض ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے مدینہ کے اندر جنہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کر لو، ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں، آپ اسے نکاح کر لینا۔ یہاں تک کہ ان کی جو ہے دوستی اور محبت، ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا۔ ایسی دوستی کی مثال میرے بھائیوں تاریخ میں کہیں نہیں آپ کو ملے گی، اور اس طریقے سے ہمدردی اور اس انداز میں محبت اور دوستی آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کر دیا کہ مدینہ کے مسلمان مکہ کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بھی محبت اور دوستی کرے، اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس دوستی کا، اس محبت کا، اس خرچ کرنے کا، اس اٹھنے بیٹھنے کا، اس ملنے جلنے کا،
اس جو ہے بیمار پرسی کا، تیمارداری کا، زیارت کا، عیادت کا، ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا، ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے. تو یہ دوستی ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوگی. دنیا کے اندر یہ دوستی ایسی ہوگی جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. دنیا کے اندر یہ دوستی ہمیشہ پائیدار رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جب دوستی کے پیچھے دنیاوی مقصد ہو تو جب تک دنیاوی مقصد حاصل ہوتا رہے گا اس کی دوستی برقرار رہے گی. جہاں اس کا ذاتی فائدہ یا دنیاوی مقصد حاصل ہونا بند ہو گیا اس کی دوستی ٹوٹ جائے گی. لیکن جس دوستی کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا ہو، جس دوستی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، ایسی دوستی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے پائیدار ہوتی ہے. انسان کی زندگی کے آخری لمحے تک وہ دوستی برقرار رہتی ہے. اور میرے بھائیوں، اب اگر انسان کسی سے محبت اور دوستی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بتلائی ہے؟ مذہب اسلام نے اس کی فضیلت کیا گنائی ہے؟ اب ذرا اس پر غور کیجئے. میں ایک ایک کر کے حدیثیں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، آئیے آپ سنتے ہیں. سب سے پہلے حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی صحیح مسلم کی، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، میری عظمت و جلالت کی بنیاد پر، میری خوشنودی حاصل کرنے کی بنیاد پر آپس میں دوستی کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا کیونکہ آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ دور دور تک نہیں ہوگا. یہ پہلی فضیلت ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے جسے آپ نے بارہا سنا بھی ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. انہی میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ 2 وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے. اجتمع علیہ، جب وہ ملتے ہیں تب بھی ان کے اندر دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کی. وَتَفَرَّقَ علیہ، اور جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، تب بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. میرے بھائیوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتلاؤں جس دن ان کو سایہ ملے گا اس دن کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی میدان محشر کے اندر کیا کیفیت ہوگی آپ سنیے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر جمع کرے گا، جس دن کی مقدار قرآن مقدس نے 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جب پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ جب اس میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، جس کی حالت یہ ہوگی کہ سورج انسان کے سر کے 1 یا سوا نیزہ جس کو میل بولتے ہیں دور ہوگا. سر سے انسان کے 1 یا سوا میل دور ہوگا. میل کا مطلب وہ سرما سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے. آنکھوں میں جس سلائی کے ذریعے سرما لگاتے ہیں اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. یعنی یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہم سے ہے وہ انسان کے سر کے بالکل قریب ہوگا. یہ زمین جو مٹی ہے جو اپنے اندر چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آپ کو گرا دو وہ مٹی میں جذب ہو جاتی ہے. اس زمین کی حیت بھی اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا، بالکل تانبے کی طرح ہو جائیں گی کہ کوئی چیز گرے گا اس کے اندر جذب نہیں ہوگا. زمین کی حیت تبدیل، سورج سر کے اوپر. اور حدیث کے بیان کے مطابق
ہر انسان اچھا یا برا ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا. سورج کی تپش سے انسان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی اسی میں ڈوب رہا ہوگا. یہ اس وقت کی حالت ہوگی جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس دن کی جو ہے مقدار بیان کی گئی ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا جس کے نیچے بیٹھ کر انسان ٹھنڈک حاصل کر لے، راحت حاصل کر لے. ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین ندا لگائے گا، آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری محبت حاصل کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ایسے عالم میں جس وقت پوری انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، پریشان ہوگی، بے تحاشا پریشان ہوگی، اور وہ دوڑ کے پیغمبروں کے پاس جائے گی کہ اللہ سے دعا کرو ہمیں جو ہے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، اللہ سے دعا کرو ہمیں اس تکلیف سے نجات دلاؤ. پوری انسانیت پریشان ہوگی. ایسے وقت میں کچھ خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کی عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے تھے. وہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. وہ ایک دوسرے کی تیمارداری کرنے جاتے تھے بیمار ہونے پر تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. وہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے، ملاقات کرنے جب جاتے تھے تو صرف اس لیے کہ اس ملاقات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو ان کی محبت اور دوستی کا مقصد صرف رضا الہی ہوتی تھی. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین وہ مقام عطا کرے گا. اور آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، انہیں جنت میں جانے اور انہیں کامل مومن بھی گردانا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل مومن نہ ہو جاؤ. تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. میرے بھائی، اس حدیث کے اندر آپس کی محبت کو، جس محبت کا مقصد، جس دوستی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اس آپس کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن ہونے کی علامت گردانی ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، وہ کامل مومن ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث، اور بہت ہی پیاری حدیث میرے بھائیو، سنن ترمذی کی روایت ہے، غور سے سنیے کہ اس حدیث کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک گاؤں کی طرف چل نکلا. غور سے سننا اس حدیث کو کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک گاؤں کی طرف چل نکلا. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس راستے پر بٹھا دیا جہاں سے اس آدمی کا گزر ہونے والا تھا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس جگہ بیٹھ جاتا ہے. جب یہ شخص وہاں پہنچتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، کیوں بھائی، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ فلاں گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں. پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اس بھائی سے تمہارا کوئی لین دین ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اس بھائی کا تمہارے پر کوئی احسان ہے؟
جس کا بدلہ چکانے تم اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے پھر وجہ کیا ہے، کیوں اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جس بھائی سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں اس بھائی سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کی خیریت معلوم کرنے اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ نہ میرا وہ رشتہ دار ہے، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ہمدردی رکھتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میری یہ محبت جو ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، احسان کی بنیاد پر نہیں، لین دین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ یہ سننے کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا کر بھیجی ہے کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی شخص سے، کسی انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے۔ اور میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ خصوصیت اور یہ صفت کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا، اس کی خیریت معلوم کرنا، اس کے حال دریافت کرنا، اگر اس لیے ہے کہ وہ اپنے اس بھائی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، تو ایسے شخص کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے شخص پر واجب ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص پر پھر اللہ رب العالمین جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی صفت نہیں میرے بھائیوں، بہت بڑی صفت ہے، ایسی صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے چلیے، محبت اور دوستی صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی، بیمار پرسی کی، او زار اخا له فی اللہ، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کی اللہ رب العالمین کے لیے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کی صرف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ناداہ منادن، اللہ کے فرما رہے ہیں کہ اسے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی فرشتہ اس کو آواز لگاتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اس کو آواز لگاتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، بِأَن طِبْتَ، کہ تیرے لیے مبارک بادی ہے۔ جب یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کو خوشخبری سناتا ہے، ندا لگاتا ہے، بِأَن طِبْتَ، کہ تیرے لیے مبارک بادی ہے، خوشخبری ہے، تابا ممسا کا، تیرا چلنا بھی قابل مبارک باد ہے۔ تو جس کام کے لیے جا رہا ہے تیرا چلنا بھی قابل مبارک باد ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور یہ جو کام تو کر رہا ہے اس کام کی وجہ سے کل تیرا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ یہ فرشتہ خوشخبری سناتا ہے اور اس کو دعائیں دیتا ہے کہ تیرا چلنا بھی قابل مبارک باد ہے، اور تیرے اس عمل کی بنیاد پر تیرا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جنت بنے گا۔ تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو ایک دوسرے کی عیادت کرنے یا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، لیکن اس ملاقات کا مقصد رضا الہی ہوتی ہے، کسی دنیاوی غرض و غایت کی بنیاد پر نہیں، کسی ذاتی فائدے کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیا کے فائدے کے لیے یا کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صفت ہے جسے اپنانے کی وجہ سے ایک انسان ولی صفت انسان بن جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائے گا، المتحابون بجلالی لہم منابر من نور، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ جو دنیا کے اندر میری عظمت و جلالت کی بنیاد پر
مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کا حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے عرش کے بغل میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، ایسے لوگوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء کرام، شہداء اعظام بھی رشک کریں گے. اور ان کے رشک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام سوچیں گے کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کے اندر نبی نہیں تھا، نہ تو نبی ہوا اور نہ ہی شہید ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا محبوب عمل کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آج پوری انسانیت کے درمیان اسے ایک امتیازی شان حاصل ہو گیا ہے. اور وہ امتیازی شان کیا ہے؟ کہ وہ نور کے ممبر پر جلوہ فروز ہے. ایسا عمل کر کے آیا ہے کہ وہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور پوری انسانیت میں اس کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، اس کو اعزاز حاصل ہے. تو یہ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں. ایسی صفت پیدا کیجئے، ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے اور ایسی ایک ٹیم بنائیے جو صرف ان کی دوستی اور محبت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو. کیا کبھی ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کسی سے ملاقات کرنے گئے؟ کیا ہم نے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے گئے؟ کیا ہم نے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادا کو پسند کر لے کسی کو فون کر کے پوچھا بھائی آج نماز میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ یا کسی کو فون کر کے کہا بھائی صاحب وقت ہو گیا چلیے نماز پڑھنے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں، ایسے افراد بنائے جائیں، ایسی ٹیم بنائی جائے جن کو ایک دوسرے سے جڑاؤ، لگاؤ، محبت ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ان کا ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. یہ چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسی ٹیم ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم بنائیں گے تو ہمیں بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو کل قیامت کے لیے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بیان کے مطابق ایسے لوگوں کو، ایسے صفات کے لوگوں کو جو مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، تو وہ صفت اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین اسی زمرے میں رکھے گا جس کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے. میرے بھائیوں، یہ سننے کے بعد اب تھوڑا سا اپنے ماحول کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں؟ اور نتیجہ یہ ہے ہمارے ماحول کا کہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر جو ہمارے دلوں میں بغض و حسد، کینہ کپٹ، ایک دوسرے سے عداوت، دشمنی، جلن، یہ مسلمان اور مسلم سماج کی پہچان بن چکی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو جتنی عداوت اور دشمنی مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہے اتنا غیروں سے بھی نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو جتنا حسد اور کینہ کپٹ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہے اتنا غیر مسلموں سے بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور آج کا یہ ماحول ہے. میرے بھائیوں، اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن صفات کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جن صفات کے بنیاد پر اللہ کے رسول نے بے شمار فضائل گرائے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کیا بیان کیا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی صفت تھی کہ وہ دشمنوں کے لیے سخت ہوتے تھے، دشمنان اسلام کے لیے سخت ہوتے تھے، لیکن اپنے یاروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل ہوتے تھے. تو ہمارے دل کے اندر ہمدردی اور محبت پیدا ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے. ہمارے دلوں میں بغض اور حسد نہیں ہونی چاہیے، ہمارے سینوں میں کینہ کپٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ایمان کا علاج کروائیے. آپ کے سینے میں اگر مسلمانوں کے لیے کینہ کپٹ، بغض و حسد ہے تو آپ اپنے دل کا علاج کرائیے، اس کو دیکھیے اور اس کو سنبھالیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہاں آپ کو کچھ نہ ملے. ہمارا سینہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا یعنی ایک مسلمان کا سینہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں ایک حدیث کی روشنی آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اچانک ایک جملہ نکلتا ہے کہ میرے ساتھیوں ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا ہے. صحابہ کرام شوق سے اور تجسس سے کہ کون ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے منہ سے یہ جملہ نکلا. اسی راستے کی طرف ہر کوئی دیکھ رہا ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی وضو کا برتن لیے ہوئے اس راستے سے گزرتے ہیں. دوسرا دن ہوتا ہے, صحابہ کرام کی مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ کے زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے کہ میرے ساتھیوں ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا ہے. دوسرے دن بھی وہی مقدس صحابی رسول انصاری صحابی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. تیسرے دن اسی مجلس کے اندر اللہ کے رسول ایک بار پھر کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا ہے. اور تیسرے دن بھی اسی صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. 3 دن ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا ڈالی. اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا ڈالی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی رسول گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مہمانداری 3 دن کے لیے وہ مہمان بن جاتے ہیں. چنانچہ رات اور دن میں جو بھی فرائض اور نوافل وہ ادا کرتے ہیں سب پر ان کی نظر ہوتی ہے. 3 دن تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مقدس صحابی رسول کے عمل کا جائزہ لیا. 3 دن ہونے گئے اور اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے بھائی میں آپ کے یہاں مہمان اس لیے بنا کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ہم نے 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی خوشخبری سنی اور تینوں دن آپ کا ہی وہاں سے گزر ہوا. لہذا میں پتہ لگانے چلا آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا ڈالی. چنانچہ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرا جو بھی عمل تھا فرائض نوافل سب آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ میرا کوئی سپریٹ عمل نہیں ہے جو میں نے چھپایا ہو. تو اس کے بعد جاتے جاتے ہیں عبداللہ بن عمر سے وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ یہ عمل جو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ ایک چیز میرے اندر اور ہے. ایک چیز میرے اندر اور ہے وہ یہ کہ میرا سینہ مسلمانوں کے لیے کینہ کپٹ سے پاک ہے. میرے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہے. میرا سینہ مسلمانوں کے لیے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بس یہی وہ مقدس عمل ہے, یہی وہ محبوب عمل ہے, یہی وہ پسندیدہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تو میرے بھائیوں مسلمانوں کا سینہ ایسا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا سینہ ہر قسم کے کینہ کپٹ بغض و حسد عداوت اور دشمنی سے پاک ہونا چاہیے. تب وہ سینہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا. تب وہ دل اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہوگا, جیسا کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر آپ کو بتلایا گیا اور دکھلایا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری محبت اور دوستی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, انسان جہاں بھی رہتا ہے ایک دوسرے سے اس کا لینا دینا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے آبادی کے بیچ میں رہ کر انسان کو دوستی کرنی پڑتی ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انہی انسانوں کے بیچ میں, انہی مسلمانوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے جن سے محبت کرنے کا مقصد آپ کو اللہ کی خوشنودی ہو, جن کے پاس جانا, جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا, جن کے اوپر خرچ کرنا, جن سے ملاقات کرنا, ان تمام چیزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. ایسے انسان ہونے چاہیے تاکہ ہمیں بھی وہ فضائل حاصل ہو سکے جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صفت کے حاملین کو لیے بتلائے ہیں. تو یہ محاور اگر ایسا بن جائے, ایسا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بھی, ہمارا سماج بھی اسلامی معاشرہ بن کے رہ جائے گا. ہمارا سماج بھی ایک بہتر معاشرہ بن کے رہے گا جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت اور دوستی ہوگی. کسی کے دل میں, کسی کے سینے میں کسی کے دشمنی اور عداوت نہیں ہوگی. کسی کے سینے میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینہ کپٹ نہیں ہوگا. جب ہماری محبت اور دوستی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی رضا حاصل کرنی ہو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھنا فرمائے.
الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان تیرے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، پروردگار تو نے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان تیرے دنیا کے جس خطے میں حیران پریشان مظلوم ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے خصوصاً جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ الہ العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، آمین۔ تقبل یا رب